الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں اور ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے متعلق چند گزارشات آپ کے سامنے حاضر کر سکوں، پیش کر سکوں۔ میرے سامعین محترم، آج کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کیا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اور اس وقت کے ذوالفقار علی بھٹو جو اس وقت کے صدر اور جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے، اسی وقت سے یہ کیا ہے ختم نبوت کے بارے میں ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا۔ اس وقت ہمارے علماء کرام اور ہمارے بزرگوں اور ہمارے عوام الناس نے اسی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی خاطر قربانیاں دیں، لیکن اس وقت ان کی خاموشی ہو گئی تھی۔ خاموشی یوں ہی ہوئی کہ ان کے لیے بل پاس ہوا اور ان کے لیے قادیانیت کے لیے جو ختم نبوت کے جو منکر ہیں ان کے لیے کفر کا فتویٰ جاری کیا جا چکا تھا۔ میرے عزیز دوستو، میں نے قرآن مجید کی آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے اور ایک حدیث پیش بھی کی ہے، اور دوسری حدیث میں بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون سیزعم کل انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یہ حدیث طرح سیاستہ کی کتابوں میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے دجال و کذاب آئیں گے جو اپنے آپ کو نبی کہیں گے۔ میرے عزیز دوستو، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں اپنے آپ کو اس فرقے سے بچاؤ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی خاطر اپنی قربانیاں جس طرح صحابہ نے دیں، جس طرح بزرگان دین نے دی، اولیاء نے دی اور علماء حق علماء دیوبند نے دی، اسی طرح آپ بھی قربانی دیں اور صحابہ کرام اس طرح جس طرح صحابہ کی عظمت ہمارے اوپر فرض ہے، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت بھی ہمارے اوپر فرض ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی خاطر ہمیں اپنے دل و جان اور ایمان سے ہمیں لڑنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ میرے نبی جو ہیں یہ کسی کے باپ نہیں، یہ خاتم النبیین ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس میں ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ لوگوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت والی جو بشارتیں اور ختم نبوت کا حق کا بیان کرنا، یہ خاتم النبیین ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 100 سے زائد قرآن مجید کی ایسی آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زبان مبارکہ سے بیان فرمایا۔ 200 احادیث ایسی ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اور مشکات شریف میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت سے خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا جس وقت آدم علیہ السلام ابھی مٹی ہی میں تھے۔ میرے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی ابھی پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے خاتم النبیین لکھے جا چکے ہیں، تو یہ کون سے مردود ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے اور اس کے بعد ابھی بھی یہ اپنی نبوت کا دروازہ کھلا رہنے کا یہ کہہ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے عزیز دوستوں کو بچائیں اس فرقے سے، اور اسی طرح یہ آپ کو علماء کی شکل میں دکھائی دیے جاتے ہیں جس طرح کے داڑھی وغیرہ کے، کہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ علماء ہی کرام ہیں، حالانکہ حقیقتاً کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں، آپ انٹرویو میں دیکھتے ہیں یہ اس طرح، وہ حالانکہ علماء نہیں ہوتے، علماء دیوبند نہیں ہوتے، اسی طرح کے آپ کو گمراہ کرنے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں اور نعوذ باللہ قرآن پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، صحابہ پہ ڈالتے ہیں، اسی طرح تمام ان پر جن پر علماء حق علماء دیوبند کا اتفاق ہے اور وہ قطعی ہیں، قرآن بھی قطعی، صحابہ کی عظمت بھی قطعی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت بھی قطعی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں اپنے جان اور مال اور اپنے جس طرح بھی ہو سکے اپنی جانی مالی قربانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی پہرے داری کریں۔ تو بس آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہم ختم نبوت کی خاطر جان نچھاور کر دیں گے
گر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ میرے عزیز دوستو، ختم نبوت کی خاطر جو صحابہ کرام جو تھے وہ اپنی کتنی قربانی دے گئے، اس میں سے ایک صحابی کو میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسیلمہ کذاب سے لڑے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ مسیلمہ کذاب کو میں قتل نہیں کرتا اور اس کے خلاف میں جنگ نہیں کرتا۔ میرے عزیز دوستو، یہ مسیلمہ کذاب وہی شخص ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اس کافر بے ایمان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ہوتے ہوئے اس نے اپنے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ نبی میں ہی ہوں، تو نبی نہیں ہے۔ لیکن پھر جی جا کر اپنے قبیلے میں یہ اپنے لشکر کو تیار کر کے آیا۔ 1000 سے زیادہ لشکر تھا جو اس وقت کیا تھا، اس کے قادیانیت ہو چکا تھا، اس وقت مرتد ہو چکا تھا، جو اسلام سے نکل گئے تھے، جو ابھی نئے اسلام لائے تھے وہ بھی اس میں داخل ہو گئے تھے، کافر ہو گئے تھے۔ میرے عزیز دوستو، اس کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا، اور لشکر تیار کرنے کے کیا تیار کیا ہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی کچھ دن بعد۔ تو اس کے بعد پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت جب سنبھالی تو سب سے پہلے اسے مسیلمہ کذاب کا سر قلم کروایا۔ میرے عزیز دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو گستاخیاں ہوئی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، اس وقت صحابہ کرام نے ان جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو قتل کیا۔ اسی طرح آج کل ہمارا فرض بنتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی خاطر ہم اپنے آپ کو پیش کریں، ہم اپنی قربانیاں حاضر کریں۔ جس طرح ہمارے اکابرین صحابہ کرام اولیاء اللہ بزرگان دین ان کی قربانیاں آتی جا رہی ہیں، اسی طرح ہماری بھی قربانی آگے جانی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی جی نے، اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ میرے عزیز دوستو، ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے حضرت مفتی محمد حسن صاحب فرماتے ہیں، جو اس وقت رائے وینڈ کے شیخ الحدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں جس شخص نے ختم نبوت کی خاطر اپنے جان و مال سے 1 گھنٹہ پہرے داری دی، اس کے لیے میں جنت کا ضامن ہوں۔ میرے عزیز دوستو، جس طرح کہ کسی 4 بیٹے ہوتے ہیں، ان کے لیے جس طرح ماں باپ کی خدمت کرنا فرض ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی پہرے داری کرنا اور پہرے داری دینا بھی فرض ہے۔